अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम यकम रमज़ानुल मुबारक से हमारे साथ देखते चले आ रहे हैं और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में जहाँ हम नात के ताल्लुक़ से ऐसे लोग जो गुज़र चुके हैं, जहाँ हम उन पर प्रोग्राम कर रहे हैं, वहीं पर दौरे मौजूद में ऐसे लोग जो बहुत सा काम कर चुके हैं और मुसलसल कर रहे हैं, उनको भी मौजूए गुफ्तगू ला रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डॉक्टर रियाज़ मजीद के फ़न और उनकी शख्सियत पर, और वो आज कितना काम कर चुके हैं, कितना काम कर रहे हैं, किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, और वो कितने मुतहर्रिक हैं, और इस उम्र में भी वो हम नौजवानों से ज़्यादा मुतहर्रिक होकर इसमें इतनी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। इस सब की वजह क्या है और इसका पस मंज़र क्या है। नाज़रीन, डॉक्टर रियाज़ मजीद 1942 में पैदा हुए। 60 के अशरे से उन्होंने शायरी शुरू की, हम्द भी कही, नात भी कही, नज़्म गज़ल में भी काम किया, हाइको भी लिखा, उर्दू में भी लिखा, पंजाबी में भी लिखा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद और इन तब असनाफ में काम करने के बावजूद उनका जो बुनियादी हवाला वो नात गोई है, और दौरे मौजूद में बिलाशुबा वो नात के हवाले से सबसे बड़ा नाम है। डॉक्टर रियाज़ मजीद को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो क़याम पाकिस्तान के बाद नात के मौजू पर पहले PhD के मकाला नगार हैं, यानी उनसे पहले नात के मौजू पर पाकिस्तान में PhD का कोई मकाला तहरीर नहीं हुआ था। ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1980 में ये मकाला तहरीर किया और उनके निगरान डॉक्टर वहीद कुरैशी थे। ये एक नात के शोबे में नया दरवा हुआ और नए दरीचे खुले। जहाँ तक डॉक्टर रियाज़ मजीद की गज़ल का ताल्लुक़ है तो उनके बाज़ अशार ऐसे हैं जो ज़बां ज़दे ख़ासो आम हैं, जैसे वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए, और कर गया मेरी भी जान का कोई गोशा खाली, कर गया मेरी भी जान का कोई गोशा खाली, मरने वाला कहीं मुझ में भी रहा करता था। तो ये डॉक्टर रियाज़ मजीद की गज़ल का पैर आया है, लेकिन उनका जो बुनियादी हवाला, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, नात है। तो नात में उन्होंने जो ऐसा काम किया है, ख़ास तौर पे अगर उनकी शायरी की बात करें तो उनकी तशबीहात अपनी हैं, उनके इस्तिआरात अपने हैं, लफ्ज़ियात अपनी हैं, तराकीब अपनी हैं। यानी उन्होंने तख्लीकी सतह पर ऐसा काम किया है कि बिलाशुबा मुस्तक़बिल में उस पर बड़ा काम होगा। डॉक्टर रियाज़ मजीद नए से नए की तलाश में रहते हैं। एक दफ़ा बात हो रही थी तो कहने लगे कि नई ज़मीन नात के लिए, नई ज़मीन जो है उसको तलाश करने का या उस पर काम करने की क्या सूरत हो सकती है। तो उन्होंने एक सजेशन दी थी और मशवरा दिया था जो बहुत अच्छा मालूम हुआ कि वो कहने लगे कि जो शेर नात का किसी उस्ताद ने कहा हुआ है, अगर आप उसके दूसरे शेर के पहले मिसरे को सामने रखकर उसको ज़मीन बना लें और उस पर नात कहें तो वो आपकी अपनी ज़मीन होगी। ये एक उन्होंने राय दी। और इसके अलावा मतलब वो बहुत, जैसे मैंने आपको इब्तदान कहा कि वो बहुत नात के हवाले से और नए से नए काम करने के हवाले से सोचते रहते हैं। और इस वक्त वो जो यानी 3 जगहों पर काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टर नात अकेडमी फैसलाबाद है, डायरेक्टर शोबा तहकीक व मतबूआत रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और अभी हाल ही में एक बिल्डिंग जो फैसलाबाद में बन रही है दियारे नात के नाम से, उसमें वो इस वक्त वो पूरे पाकिस्तान में सबसे कह रहे हैं कि आप वहाँ आएँ। उस बिल्डिंग का जो मकसद वो बताते हैं कि वहाँ पर सिर्फ नात का ही काम होगा। उसकी इब्तदाई इसी हवाले से रखी गई है कि वहाँ पर वो बताते हैं कि कुछ ऐसे कमरे बनाए गए हैं कि नात के हवाले से वहाँ पर अगर लोग आएँ कुछ प्रोग्राम करने के लिए तो वहाँ पर उनको हर तरह की फैसिलिटी मुहैया की जाए, और उनको वहाँ पे वो चाय खाना बता रहे हैं, लाइब्रेरी बता रहे हैं। मतलब वो मुतहर्रिक बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक डॉक्टर साहब के नातिया मजमूओं का ताल्लुक़ है तो उनकी तफसील कुछ इस तरह से है कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद
اللہم بارک علی محمد سیدنا رحیم سیدنا کریم سیدنا المنعوت سیدنا رحمت للعالمین سیدنا خاتم النبیین سیدنا بشیر، اور اس کے بعد اردو نعتیہ دیوان سیدنا محمد، اور پھر پنجابی نعتیہ دیوان سیدنا احمد۔ اب تک کے نعتیہ مجموعے ان کے تخلیق ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی بہت سے ایسے نعتیہ مجموعے اور بہت سی کتب جو ہیں وہ تیار ہیں، جن کو وہ منظر عام پر لا رہے ہیں۔ اور مجموعی طور پر اس وقت ڈاکٹر ریاض مجید کی 50 کتب شائع ہو چکی ہیں، جن کا میں نے شروع میں بتایا کہ وہ نظم و نثر، غزل اور ہائیکو اور ان مختلف حوالوں سے جو ان کی مجموعی طور پر 50 کتب شائع ہو چکی ہیں۔ تو ڈاکٹر ریاض مجید نعت کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ کریا کریا، گلی گلی، کوچا کوچا، جہاں پر ان کو بلایا جاتا ہے وہ عمر کے اس حصے میں بھی جو ہے وہ اتنے متحرک ہیں اور جا رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا امکانات پیدا کیے جا سکتے ہیں، نوجوان نسل کو کیسے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، اس تک اپنا پیغام کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، اس کو اپنے قریب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں عمر کے اس حصے میں جانے کے باوجود بھی ان کا ذہن کتنا تر و تازہ ہے اور کتنا وسیع ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارے ساتھ جڑی رہے، نعت سے جڑی رہے۔ اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے۔ وہ ڈیجیٹل سطح پہ بھی اس کام کو لانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو جو اس وقت رائج ہو چکا ہے ان سب پر نعت کو لے جانا چاہیے، تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ اگلی نسلوں تک پھیلے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت اچھا یعنی وہ وسیع ذہن کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک ان کے رفقا کی بات ہے تو سب سے پہلے تو حافظ لدھیانوی صاحب، وہ فیصل آباد کے ہیں، وہاں ڈاکٹر ریاض مجید کا ان سے بڑا تعلق رہا۔ حفیظ طیب صاحب سے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا بہت تعلق رہا، اور پھر صوفی افضل فقیر صاحب، یعنی یہ 3 لوگ آپس میں ان کا بہت تعلق تھا، اور انہوں نے یعنی حج اور عمرے کی سعادت بھی بارہا اکٹھے حاصل کی۔ اور اس دور میں یعنی ان لوگوں کی نشانیوں میں سے جو ایک نشانی ہے وہ بلا شبہ ڈاکٹر ریاض مجید ہیں۔ ان کا نام، ان کا کام اور ان کا حوالہ اتنا معتبر ہے کہ وہ اب ایک بنیادی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ تو ڈاکٹر ریاض مجید کی اگر میں شاعری پر بات کروں تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے، وہ اپنی تشبیہات لائے ہیں، اپنے استعارات ہیں، ان کے تراکیب اپنی ہیں، لفظیات اپنی ہیں، اور اس میں زمینیں اتنی تازہ ہیں، اور انہوں نے اگر کسی موضوع کو کہا ہے تو اپنے طریقے سے ایسے کہا ہے کہ اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ تو ان کی شاعری پر اس مختصر پروگرام میں زیادہ بات نہیں کی جا سکتی۔ ایک نعت ان کی جس کا انتخاب میں نے ان کے مجموعے سیدنا بشیر سے کیا ہے، وہ بڑی اہم نعت ہے۔ اس نعت میں انہوں نے بتایا کہ اس دور میں نعت پر کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا نعت کے حوالے سے کیا کیا جائے کہ مستقبل میں جو ہے نعت کے امکانات مزید روشن ہوں اور مزید پھیلیں۔ اور ڈاکٹر ریاض مجید نے اس کے علاوہ جو تحقیقی مضامین لکھے ہیں اور جو ان کا تنقید و تحقیق پر نعت کے حوالے سے کام ہے، وہ ایک الگ جہان ہے۔ اس مختصر سے پروگرام میں ان سب پر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن بلا شبہ ڈاکٹر صاحب کا کام اور نام دونوں نعت کے تعلق سے بہت اعتبار اور وقار کا درجہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک نعت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس نعت میں یہ ذکر کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ نعت دیکھیے کہ ہے نعت نبی آج زمانے کی ضرورت، ہے نعت نبی آج زمانے کی ضرورت، اس ذوق کو ہے آگے بڑھانے کی ضرورت، ہے نعت نبی آج زمانے کی ضرورت، اس ذوق کو ہے آگے بڑھانے کی ضرورت، اقدار جو اعلیٰ ہیں ہنر کی انہیں اس میں، اقدار جو اعلیٰ ہیں ہنر کی انہیں اس میں، ہے خاص کرینے سے کھپانے کی ضرورت، ہے خاص کرینے سے کھپانے کی ضرورت، جن کے لیے لکھتے ہیں پہنچ جاتی ہے ان تک، جن کے لیے لکھتے ہیں پہنچ جاتی ہے ان تک، ہر ایک کو نہیں نعت سنانے کی ضرورت۔ یہ ایک خاص سطح کا شعر ہے جو صاحب دل
حضرات زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جن کے لیے لکھتے ہیں پہنچ جاتی ہے ان تک، ہر ایک کو نہیں نعت سنانے کی ضرورت، کام آئے گی نسبت یہ سمجھتے ہو اگر تم، کام آئے گی نسبت یہ سمجھتے ہو اگر تم، ہے تفرقوں کو دل سے مٹانے کی ضرورت، ہے تفرقوں کو دل سے مٹانے کی ضرورت، وہ روشنی سیرت کے صحیفوں سے ملے گی، وہ روشنی سیرت کے صحیفوں سے ملے گی، ہے زندگیاں جس سے سجانے کی ضرورت، ہیں زندگیاں جس سے سجانے کی ضرورت، اچھی سخن آرائی ہے یہ نعت کی لیکن، اچھی سخن آرائی ہے یہ نعت کی لیکن، امت کو ہے کردار بنانے کی ضرورت، اچھی سخن آرائی ہے یہ نعت کی لیکن، امت کو ہے کردار بنانے کی ضرورت، شہرت طلبی زر حلبی موت ہے فن کی، شہرت طلبی زر حلبی موت ہے فن کی، اس موت سے ہے فن کو بچانے کی ضرورت، اس موت سے ہے فن کو بچانے کی ضرورت، دل سیر نہ ہو حسن دیار نبوی سے، دل سیر نہ ہو حسن دیار نبوی سے، پوری نہ ہو اس آئینہ خانے کی ضرورت، ہوشیار ریاض آج ہے اس کار ثنا سے، ہوشیار ریاض آج ہے اس کار ثنا سے، خود جاگنے اوروں کو جگانے کی ضرورت، خود جاگنے اوروں کو جگانے کی ضرورت۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس نعت میں کتنا واضح پیغام ہے، یعنی کس کس سطح پر کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اور ڈاکٹر صاحب کی اتنی نعتیں جن میں بڑا کیفیات ہے، سہل ممتنع بھی ہے، اور چھوٹی زمینوں میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت کہا ہے، فنی تجربات بھی کیے ہیں، لسانی تجربے بھی کیے ہیں، حیاتی تجربات بھی کیے ہیں، تو یہ اتنا بڑا ان کا یعنی کام ہے کہ اس پر بات کرنے کے لیے بہت پروگرام درکار ہیں۔ تو اس مختصر پروگرام میں میں صرف ایک شعر ڈاکٹر صاحب کی نعت کا ایسا جو لکھیں پڑھیں نہ سنیں نعت مصطفیٰ جس دن، لکھیں پڑھیں نہ سنیں نعت مصطفیٰ جس دن، ریاض عمر میں وہ دن شمار کیا کرنا، ریاض عمر میں وہ دن شمار کیا کرنا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔